Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. کیا ہے فے؟ یہ حمزہ فے مال غنیمت جہاں جنگ ہو جو ملے، اور اگر جنگ نہ ہو اور لوگ سرنڈر کر دیں کہ بغیر جنگ کے ہم سرنڈر کرتے ہیں، اب ہم جنگ نہیں کریں گے، تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا وہ ہے فے۔ جہاں جنگ ہوئی ہو وہ مال غنیمت، جہاں جنگ نہیں ہوئی وہ ہے فے۔ فے میں اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے وما رکبتم الخیول، تم نے نہ گھوڑوں پہ سواری کی، نہ تم اونٹوں پہ سوار ہوئے، نہ تم نے تلواریں کھینچی، نہ جنگ کی، اس لیے تمہارا کوئی حصہ نہیں، صرف جو کچھ ہے میرے رسول کا ہے۔ میرے رسول کا فے میں کسی مسلمان کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ مسلمان لڑے ہی نہیں ہیں۔ اب جنگ ہوئی تھی خیبر میں، پیغمبر اسلام جب خیبر سے مدینے واپس آ رہے تھے، راستے میں آیا فدق، یہودی تھے، فدق کے یہودیوں نے سن لیا کہ بھئی خیبر فتح ہو گیا۔ اب انہوں نے جیسے ہی پیغمبر اسلام گزر رہے تھے، انہوں نے روک کے کہا یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی حیدر کرار ہے، ہم لڑیں گے نہیں، جنگ نہیں کریں گے، ہم پورا فدق آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے فوراً آیت نازل کی مسلمانوں تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ جنگ نہیں ہوئی ہے۔ خزانے گرامی، اب فدق فے ہے، خیبر مال غنیمت میں تھا، فدق فے تھا، مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں کی، تو اللہ نے کہا اس میں مسلمانوں کو کوئی حصہ نہیں، صرف میرے رسول کا۔ پیغمبر اسلام کو مل گیا، پیغمبر اسلام نے لیا، کہا کہ ٹھیک ہے، پیپر سب کچھ سبمٹ ہو گیا، سارے یہودیوں نے ہار مانی کا فدق آپ کا۔ جب پیغمبر مدینے پہنچے تو سورہ شورى کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے، خیرات نہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ تو پیغمبر نے قرابت داروں میں دیکھا سب سے جو قریبی تھی وہ جناب سیدہ تھی، جناب سیدہ، تو رسول اسلام نے کہا سیدہ باغ فدق آپ کا ہے، ابھی ابھی مجھے فے میں ملا ہے، اللہ نے حکم دیا قرابت داروں کو ان کا حق دیجئے، یہ میں باغ فدق آپ کو دیتا ہوں۔ پھر پیغمبر نے تحریر لکھی۔ بھئی اب جو ان پڑھ مانتے ہیں ان کے لیے ماننا بڑا مشکل ہے۔ تو پیغمبر نے تحریر لکھی، he gave فدق to حضرت فاطمہ الزہرا in writing، یعنی ایک ڈاکیومنٹیشن جو آج بنی ہے، پیغمبر نے اس زمانے میں ایشو کر کے بتایا جانتا ہوں قانون میں بناؤں گا۔ پتہ نے ایک تحریر لکھی اور کہا کہ میں محمد مصطفیٰ اللہ کا نبی فاطمہ الزہرا بنت محمد کو باغ فدق دیتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تحریر میں آپ نے جناب سیدہ کو تحریر دی کہ سیدہ باغ فدق آپ کا۔ جناب سیدہ نے تحریر لی، رسول خدا کو دیکھا کہ بابا جان میں کبھی فدق جاؤں گی نہیں، تو آپ نے کہا کہ بیٹی اللہ کا حکم تھا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، آگے آپ کی مرضی، جو چاہیں کریں۔ تو جناب سیدہ نے جناب امیر سے مخاطب ہو کے کہا یا علی، باغ فدق میرے بابا نے مجھے دیا ہے، میں وہاں جاؤں گی نہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں کہتی ہوں کہ وہاں پہ ہاری ملازم کسان، اس کی کیئر ٹیک، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، اس کی کیئر ٹیکنگ کے لیے باقاعدہ جو مزدور ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، ہاری ہوتے ہیں، کتنی اصطلاحات استعمال کرو، تو کہا وہ سارے وہاں پہ جو گارڈنرز ہوں گے جو اس کو لکنگ آفٹر کریں گے وہ آپ کی ذمہ داری۔ مولا نے کہا سیدہ تحریر آپ رکھیں، کام میں پورا کروں گا۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے فے۔ اب یہاں پہ جناب سیدہ کو پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ، ابھی تک میں نے مقدمہ پیش نہیں کیا، میں اصطلاحات ہی پیش کر رہا ہوں، ایک اصطلاح اور ٹرمینالوجی مجھے پیش کرنی ہے۔ تو جناب سرور کائنات نے تحریراً ان رائٹنگ جناب سیدہ کو ڈاکیومنٹیشن دے دی کہ باغ فدق آپ کا ہے۔ جناب سیدہ نے بھی، ایک ہوتا ہے اردو کی اصطلاح ہے، عربی میں کہتے ہیں، اور یہ قانون رسول اسلام نے پوری دنیا کو دیا، ان کا نام ہے، عربی میں کہتے ہیں قاعدۃ الید، اردو میں بھی کہتے ہیں قاعدہ قانون، قاعدہ قانون استعمال ہوتا ہے، عربی میں ہے قاعدۃ الید، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، قاعدہ یعنی قانون، انگلش میں کہا جاتا ہے اس قانون کو لا آف پوزیشن۔ اب یہاں سرور کائنات نے ایک قانون دیا پوری دنیا کو، اس کو کہتے ہیں لا آف پوزیشن، قانون قاعدۃ الید، قاعدہ، رسول اسلام نے اس کو کہا قاعدۃ الید۔ انگریزوں نے، برٹش نے پوری دنیا کو یہ قانون عام کیا۔ کوئی چیز خریدتے ہیں نا، کہتے ہیں آپ نے بلڈنگ لے لی تو کہتے ہیں بھئی آپ کو پوزیشن نہیں ملی، جب پیسے پورے دے دیں گے تو پوزیشن مل جائے گی، جسے آپ لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ بھی قبضہ بھی نہیں ملے گا، قبضہ تب ملے گا جب پورے پیسے مل جائے۔
تو پیغمبر نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ کو پوزیشن دے دی تھی. He had submitted the possession of Fadak to حضرت فاطمہ زہرا. رسول اسلام نے جناب سیدہ کو باغ فدق کا قبضہ دے دیا تھا. اب جناب سیدہ کے پاس ہے. لا آف پوزیشن یہ ہے کہ جو شے جس کے پاس ہے وہ اسی کی ہے, تحریر اسی کے پاس. اگر کوئی کلیمنٹ آ جائے, کوئی مدعی آ جائے, کوئی دعویٰ کرنے والا آ جائے, کوئی دعویٰ کرے کہ یہ شے اس کی نہیں ہے, میری ہے, یہ امامہ میرے سر پہ ہے, تو یہ پوزیشن کہ یہ میرے پاس ہے, یہ ثبوت ہے کہ میرا ہے. اگر کوئی آدمی کلیم کرے کہ نہیں یہ امامہ ان کا نہیں میرا ہے, تو اسے مدعی کو, دعویٰ کرنے والے کو, کلیم کرنے والے کو پروف کی ضرورت ہے, دلیل کی ضرورت ہے, شاہد کی ضرورت ہے, گواہ کی ضرورت ہے. اسے کہتے ہیں عربی میں مدعی, کلیمنٹ, جو دعویٰ کرے. تو البینۃ علی المدعی, بینہ یا گواہ یا پروف, دلیل کون لے کے آئے گا؟ دعویٰ کرنے والا. جو مدعی ہوتا ہے نا اس کو دعویٰ کرنا. اب یہ اسلامک کورٹ کے اندر تین طرح سے, عدالت اسلامی میں اسلامک کورٹ کے اندر تین طرح سے جرم ثابت ہوتا ہے. پہلی بات کیسے ثابت ہوتا ہے؟ گواہوں سے, شہود سے. قاضی بیٹھ کے سنے گا, کہے گا بھئی شہود ہیں, وٹنسز ہیں, گواہ آ جائے, وٹنسز ہوں گے, عادل ہوں. کچھ کیسز میں پیغمبر نے کہا 2 گواہ چاہیے, کچھ میں 4 چاہیے, زیادہ سے زیادہ 4 چاہیے, کم از کم 1. تو شہود کے ذریعے, وٹنسز کے ذریعے چیز ثابت ہوتی ہے اسلامک کورٹ میں. دوسرا طریقہ کہ کوئی پلیڈ گلٹی کر لے, کوئی خود ہی اقبال جرم کر لے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, کسی کے خلاف کلیم ثابت ہوگا کہ کہے ہاں میں مجرم ہوں, میں نے یہ جرم کیا, تو ثابت ہو گیا. تیسرا علم قاضی. علم قاضی یہ ہے کہ خود قاضی یا جج کے پاس نالج ہو, اس نے خود دیکھا, اب کہے گا کہ نہیں مجھے گواہ نہیں چاہیے, میں خود قاضی ہوں, میں نے دیکھا. عزیزان گرامی, اب جناب سیدہ کیس لے کے آئی ہیں. کیسے؟ میں نے یہ سارا کا سارا, اگر واضح ہے تو میں آگے بڑھ جاؤں. یہ لا آف پوزیشن, میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اسلامک لا اور برٹش سول لا کے اوپر, تو کرمنل لا ہے اور سول لا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کمپیئر کیا تو 60 to 80% برٹش لا اور اسلامک لا بالکل ایک ہے. کہتا ہے سارا برٹش لا جو پورا لیگل سسٹم چل رہا ہے وہ سارا اسلام سے لیا گیا. 400 سال پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو لا کا جو سارا ڈپارٹمنٹ تھا, اس میں جس آدمی نے پہلی کتاب لکھی تھی برٹش لیگل سسٹم کے حوالے سے, تو اس نے جملہ لکھا تھا محمد از اے لا گیور. دنیا کو قانون دینے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ. عزیزان گرامی, اب ایک مرتبہ جناب سیدہ نے یہ سنا, کچھ لوگ آئے ہیں دروازے پہ, آپ آئیں, کا کیا بات ہے؟ کہا کہ بی بی ہم آپ کے ہاری ہیں, we are the workers of at your فدق, ہم لوگ سارے وہاں پہ کام کرنے والے, سب ملازم, نوکر, we are your servants, employees. کیا بات ہے, کیوں آئے ہو؟ کہا ہمیں حکومت نے, گورنمنٹ نے نکال دیا, they have thrown us out, اور وہ سب قبضہ کر لیا, وہ انہوں نے وہاں اپنے ہاتھ میں لے لیا. کیوں؟ کہا انہوں نے کچھ نہیں کہا, نکال دیا. کہا آج سے فدق ہمارا ہے, تم لوگ خالی کر دو, سب کو ہمیں باہر نکال دیا. بی بی نے کہا ٹھیک ہے جا سکتے ہو. بی بی نے ایک مرتبہ جناب ام ایمن سے کہا, جناب ام ایمن کون ہے؟ جناب آمنہ کی کنیز سے, جو جناب سرور کائنات کی ولادت پہ انہوں نے گواہی دی کہ میں نے ایسی ولادت نہیں دیکھی, پاک و پاکیزہ. جناب آمنہ سے ملی رسول خدا کو, جناب رسول خدا نے انہیں آزاد کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہیں رہوں گی, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. پھر جناب سیدہ کی خدمت میں رہی حضرت ام ایمن, بہت مقرب بی بی ہیں. اور جناب سیدہ نے فوراً حضرت ام ایمن سے کہا کہ ام ایمن میری جتنی بھی خاندان کی خواتین ہیں سب کو بتا دو میری طرف سے کہ سیدہ ناراض ہے, باغ فدق چھینا گیا. میں 3 دن کی مہلت دیتی ہوں گورنمنٹ کو, حکومت کو 3 دن کی مہلت دیتی ہوں. I give them a 3-day notice کہ یہ سارا کچھ they should put everything back to how it was original, واپس کریں باغ فدق, ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ریٹرن کریں. 3 دن کا نوٹس دیتی ہوں, اس کے بعد پھر میں خود آؤں گی اور اپنا پورا کیس لڑوں گی. سینے میں بات پھیل گئی کہ جناب سیدہ ناراض ہیں اور باغ فدق چھین لیا گیا. ایک مرتبہ جناب سیدہ 3 دن گزرنے کے بعد آئیں تو کیس کہاں پہ لڑ رہی ہیں؟ حکومت کے خلاف. تو گورننس ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے, خلافت وہی اور قاضی وہی. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں؟
میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں. قاضی بھی وہی ہے, جج بھی وہی ہے, گورنمنٹ بھی وہی خود ہے, سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. اب جناب سید, اچھا کلیمنٹ بھی یعنی کہہ لیں کہ جناب سیدہ کے خلاف وہی کہ بھئی میں آپ کے خلاف یہ پورا کا پورا کیس میں ہی سب کچھ اسی کے ہاتھ میں, حکومت بھی, قاضی بھی اور کلیمنٹ بھی کہ ہم نے قبضہ کر لیا. جناب سیدہ آئیں اور آنے کے بعد میں حکمران کو دیکھا اور کہا اترث ابا کا ولا ارث ابی لقد جئت شیئا فریا. بی بی نے 3 یہاں کیسز پیش کیے, 2 مقدمے میں پیش کروں گا. پہلی بات, بی بی نے کہا کہ بھئی باغ فدق میرا ہے, تم نے قبضہ کیا, جب لوگوں کو میرے نکالا وہاں سے, اس کا مطلب ہے میرے پاس تھا. I had the possession, میرے پاس باغ فدق کا قبضہ تھا. جب میرے پاس ہے تو میرا, تو مجھے گواہوں کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے پاس ہے, گواہ تو لا. یہاں بی بی نے کہا قاعدہ, تو یہ قانون استعمال کیا بی بی نے, کہ لا آف پوزیشن, جو میرے بابا نے دنیا کو قانون دیا کہ جس کے پاس پوزیشن ہے وہی مالک ہے. میرے پاس فدق کی پوزیشن ہے, قبضہ میرے پاس ہے. تم نے میرے ملازموں کو نکالا, قبضہ کر لیا, اس کا مطلب ہے کہ تم بھی مانتے ہو ان کا ہے, میں چھین رہا. اگر تم کہتے ہو میرا نہیں ہے تو تم گواہ لاؤ, مجھے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے, میرے تو پاس ہے. علی نے وہاں پہ ملازم رکھے, امپلائیز علی کے ہیں, اس کا مطلب ہے ہمارا. تم اگر کہتے ہو تمہارا تو تم گواہ لاؤ. بات واضح ہو رہی ہے. اس نے کہا نہیں, میں گواہ نہیں لاؤں گا, میں خود حکومت ہوں, میں خود قاضی ہوں, میں خود کلیمنٹ ہوں, سب کچھ میں ہوں, آپ گواہ لے کے آئیے. بی بی سے جب کہا نا گواہ لے کے, بی بی نے کہا نہیں میرے پاس تحریر بھی, بعد میں کسی نے تحریر کو پھاڑ دیا پیغمبر کی, لیکن بی بی نے کہا سب کچھ میرے پاس, پوزیشن بھی میرے پاس ہے, ریٹرن آرڈر بھی میرے پاس موجود ہے میرے بابا کا جو اس وقت حکومت تھے. کہا نہیں میں آپ کی کوئی بھی سند قبول نہیں کرتا, آپ گواہ لائیے, میں دے دوں گا. اگر آپ ثابت کر دیں کہ آپ کا ہے, اس وقت آپ کا ہے, تو میں دے دوں گا باغ فدق. بی بی نے کہا ٹھیک ہے, میرے پہلے گواہ ہے علی ابن ابی طالب. اس نے کہا مجھے علی کی گواہی قبول نہیں. تو بی بی نے کہا کیوں, علی کی گواہی کیوں قبول نہیں؟ کہا کیونکہ علی آپ کے شوہر ہے. بی بی نے کہا کیا قرآن میں لکھا ہے کہ شوہر بیوی کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا؟ اس نے کہا قرآن میں تو نہیں ہے. تو بی بی نے کہا کیا میرے بابا نے کہا ہے کہ شوہر بیوی کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا؟ اس نے کہا پیغمبر نے بھی نہیں کہا. کہ پھر کیوں قبول نہیں کرے گا علی کی گواہی؟ کہ قبول نہیں کروں گا, نہ قرآن میں نہ حدیث میں, لیکن میں قبول نہیں کروں گا. بی بی نے کہا ٹھیک ہے, پھر میری دوسری گواہ ہے ام ایمن. اس نے کہا یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ عورتوں کی گواہی عادی ہے, یہ خاتون ہے, ان کی گواہی عادی ہے, اس لیے ان کی گواہی قبول نہیں. جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی, کہا ایھا الناس, اے صحابہ رسول, کیا اسی مسجد میں پیغمبر نے میرے متعلق نہیں کہا تھا کہ اگر کبھی ام ایمن گواہی دیں تو ان کی گواہی آج ہی نہیں پوری ہے. جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی, کہا صحابہ رسول تمہیں یاد نہیں اسی مسجد میں پیغمبر نے کہا تھا ام ایمن کی گواہی پوری ہے. سارے خاموش بیٹھے رہے, کسی نے افرام نہیں کیا, کسی نے نہیں کہا کہ ہاں پیغمبر نے کہا تھا. جناب ام ایمن نے ایک مرتبہ سر اٹھایا, بہت بوڑھی خاتون تھی, سر اٹھا کے ایک جملہ کہا کہ تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے. یور سائلنس, یہ تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے. بھئی یہ خاموشی بتا رہی ہے یاد ہے, نہیں تو کہتے تھے نہیں ہمیں نہیں یاد. یہ نہ کہنا کہ ہمیں یاد نہیں علامت ہے کہ یاد ہے. جناب ام ایمن نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں اسی مسجد میں پیغمبر نے کہا تھا ام ایمن گواہی دے تو ان کی گواہی پوری. کیوں؟ یہ ایگزمپٹڈ ہیں کیونکہ ان کا مقام کچھ اور ہے. توجہ, یہاں جناب ام ایمن نے کہا کہ میری گواہی پوری ہے. سب خاموش رہے. خلیفہ نے کہا نہیں میں آپ کی گواہی نہیں مانوں گا, اگر جناب سیدہ سے اور کوئی گواہ ہے تو لے آئیے. بی بی نے کہا ہاں میرے پاس 2 گواہ اور ہیں کیونکہ میراث کے لیے 2 گواہ چاہیے. تو بی بی نے کہا میرے 2 گواہ اور ہیں. کہا کون ہے؟ کہا میرے دونوں بیٹے حسن و حسین. اس نے کہا نہیں وہ دونوں نابالغ ہیں, میں ان کی گواہی قبول نہیں کروں گا. یہ تو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ بالغ ہو تو گواہی قبول ہے, اور کہا تو ہے. لیکن جناب سیدہ نے کہا اچھا تجھے یہ یاد ہے کہ میرے بابا نے کہا بالغ ہو, جب ایڈلٹ ہو جائے بالغ ہو جائے تو گواہی قبول ہے. جس میرے بابا نے یہ فرمایا کہ بالغ ہو تو گواہی قبول ہے, میرے اسی بابا نے یہ کہا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ نہیں کہا تھا جب بالغ ہوں گے. بی بی نے کہا میرے بابا نے جب کہا تھا بھئی ابھی تو یہ 10 اور 9 برس کے ہیں,
وہ 9 برس کے، وہ 8 برس کے ہیں. جب کہا تھا نا یہ جوانان جنت کے سردار ہیں تو 4 اور 3 برس کے تھے. تو میرے بابا کو اس وقت کہنا چاہیے تھا جب یہ جوان ہو جائیں گے تو جوانان جنت کے سردار بن جائیں گے. فیوچر ٹینس نہیں کہا ہاذان، یہ دونوں ابھی جوانان جنت کے سردار ہیں، کچھ کیے بغیر ہیں. انہیں کربلا فتح کرنے کے بعد یہ مقام نہیں ملے گا، ابھی سے مقام ہے. یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. میرے بابا نے فرمایا تھا، جب میرے بابا نے انتظار نہیں کیا کہ جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو کہوں تو کون ہوتا ہے؟ میرے بابا کی بات کو رد کرنے والا کا جو کچھ ہو جائے میں ان دونوں کی گواہی قبول نہیں کروں گا.